غیر مقلدین کی طرف سے ہم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند نماز کے اندر رفع الیدین کے ترک کے قائل ہیں کہ پہلی تکبیر میں رفع الیدین کے علاوہ بقیہ پوری نماز میں ترک رفع الیدین کے قائل ہیں۔ جب رفع الیدین کے ترک کے قائل ہیں تو یہ عیدین میں 6 زائد جو تکبیریں لگاتے ہیں اس میں رفع الیدین کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ جبکہ خود کہتے ہیں یعنی احناف کے یہ رفع الیدین یہ نماز میں سکون کے خلاف ہے، تو جب رفع الیدین ان کے نزدیک سکون کے خلاف ہے تو پھر عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیریں کہہ کر ان میں رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ سامعین و ناظرین، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نماز کی ہر اٹھک بیٹھک، ہر اونچ نیچ جو ہوتی ہے وہ اللہ کی یاد کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کے اندر کہا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، یعنی نماز کو قائم کرنا ہے، یعنی اللہ کی یاد کے لیے قائم کرنا ہے۔ تو نماز میں جب بندہ بیٹھتا ہے تو بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ، اٹھتا ہے تو بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ، تو نماز کے اندر جو رفع الیدین اللہ کی یاد کے بغیر ہوتی ہے ہم اس کے ترک کے قائل ہیں کہ یعنی عیدین میں جو رفع الیدین ہم کرتے ہیں وہ اللہ اکبر کہہ کر کہتے ہیں، نماز کی ابتدا میں ہم رفع الیدین کہتے ہیں وہ بھی اللہ اکبر کہہ کر کہتے ہیں، اور نماز وتر کے اندر دعائے قنوت کے لیے رفع الیدین کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم اللہ اکبر کہہ کر کہتے ہیں، یعنی ہم جو بھی رفع الیدین کرتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ساتھ، یعنی اللہ کی یاد کے ساتھ۔ نماز میں جب کوئی بیٹھتا ہے تو بھی اللہ کی یاد کے ساتھ، اٹھتا ہے تو اللہ کی یاد کے ساتھ، حتیٰ کہ انگلی کا اشارہ بھی دیا جاتا ہے تو اس میں بھی اللہ کی یاد شامل ہوتی ہے۔ تو جو حرکات یعنی وہ ہیں جن کے اندر اللہ کی یاد نہیں ہے، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا کہ مالی اراکم رافی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، کہ ان حرکات کو جن کے اندر اللہ کی یاد نہیں ہے یوں سمجھو شریر گھوڑوں کی دموں سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ گھوڑا جب دم مارتا ہے تو اللہ اکبر نہیں کہا کرتا، وہ بغیر ذکر کے کرتا ہے۔ تو اس طرح یعنی بغیر اللہ کی یاد کے جو رفع الیدین ہے ہم اس کے ترک کے قائل ہیں، اس رفع الیدین کو ہم نہیں کرتے۔ تو سامعین، اس میں غیر مقلد ایک یہ بات کرتے ہیں کہ اس حدیث سے جان چھڑانے کے لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ گھوڑا دم یوں ہلایا کرتا ہے جبکہ ہم رفع الیدین یوں کیا کرتے ہیں۔ تو سامعین یاد رکھیں، حدیث کے اندر فقط گھوڑوں کی بات نہیں آئی بلکہ حدیث کے اندر آئے خیل شمس، یعنی شریر گھوڑا۔ گھوڑا جب شریر ہوتا ہے تو وہ یوں دم ہلایا کرتا ہے، یوں دم نہیں ہلاتا۔ اسکنوا فی الصلاۃ، یعنی ایسی حرکت جس سے اللہ کی یاد نہ ہو، وہ سکون کے خلاف ہے، نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ اب ایک اور عجیب بات غیر مقلدین کی دیکھ لیں کہ اللہ جل جلالہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں وہاں غیر مقلدین خوش ہوا کرتے ہیں۔ جہاں اللہ کے رسول ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں وہاں آپ دیکھیں گے غیر مقلدین خوشیاں مناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر نسائی شریف کی حدیث ہے 3430، طلاق کے متعلق ہے کہ ان رجل طلق امرأته 3 طلیقات جمیعا، کہ ایسا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس نے اکٹھی 3 طلاقیں اپنی بیوی کو دے دی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فقام غضبانا، اللہ کے رسول غصے میں کھڑے ہو گئے۔ اب دیکھیں اکٹھی 3 طلاقیں دی جاتی ہیں تو اتنی نقصان کار چیز ہے کہ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے ہیں، لیکن غیر مقلدین خوش ہوا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی بیوی آپ پر حرام نہیں ہوئی، آپ کی بیوی آپ سے گئی نہیں، اور خوش ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ہمارے جال میں پھنس جائے۔ جہاں اللہ کے رسول ناراض ہوں غیر مقلدین وہاں خوش ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کے اندر 826 حدیث ہے امام کے پیچھے قرات کے متعلق، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی اقول مالی انازع القرآن، انی اقول مالی انازع القرآن، یعنی اللہ کے رسول ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ نماز میں مجھ سے قرات میں، قرآن کی قرات میں جھگڑا کیا جا رہا ہے، کشمکش کی جا رہی ہے، تو اللہ کے رسول یہاں بھی ناراض ہو رہے ہیں اور غیر مقلدین یہاں بھی خوش ہو رہے ہیں کہ امام کے پیچھے پڑھا جائے، اور پڑھنے پر غیر مقلد خوش ہوتا ہے، اللہ کے رسول امام کے پیچھے قرات پر ناراض ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح نماز کے اندر وہ رفع الیدین جو بغیر اللہ کی یاد کے ہے اس کو اللہ کے رسول ناراض ہو کر کہتے ہیں مالی اراکم رافی ایدیکم، کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم رفع الیدین کرتے ہو، کأنہا اذناب خیل شمس،
جس طرح شریر گھوڑے دم مارتے ہیں، جو یوں ہی دم مارا کرتے ہیں، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ تو سامعین ناظرین، اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول ناراض جن کاموں سے ہوتے ہیں، ہمیں ان کاموں کو ترک کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، اور ہمیں یہ نہیں کہ اللہ کے رسول ناراض ہوں اور ہم غیر مقلدین کی طرح وہ کام کرتے بھی رہیں اور خوش ہوتے رہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق